السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MBK۔ پاکستان کے سپر سٹار شاہد خان افریدی کے ایک بیان کو لے کر پاکستان اور بھارت کے درمیان دوبارہ سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر جنگ کا سما ہے۔ اس مرتبہ شاہد خان افریدی کے بیان سے بھارتیوں سے زیادہ پاکستانی عوام نالاں ہے۔ شاہد خان افریدی کا یہ بیان بنیادی طور پر بھارتی میڈیا نے اٹھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی میڈیا کا ایک اصول ہے کہ ہم پاکستانی میڈیا کو گھٹیا کہتے ہیں، مگر بھارتی میڈیا اس مقابلے میں گٹر میڈیا ہے۔ شاہد افریدی کی بات کو ادھورا پیش کر کے، جس میں یہ جملہ شاہد افریدی کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کو نہیں چاہیے، پاکستان سے اپنے 4 صوبے نہیں سنبھالے جاتے، یہ جملہ واقعی شاہد افریدی نے کہا ہے، مگر فقط یہ جملہ نہیں کہا۔ شاہد افریدی کا یہ جملہ جو کہ ادھورا ہے، سن کر کسی بھی پاکستانی کا اشتعال میں آنا ایک فطری بات ہے، کیونکہ شاہد افریدی ایک عام شہری نہیں ہے۔ شاہد افریدی کوئی رپورٹر یا نیوز اینکر نہیں ہے۔ شاہد افریدی پاکستان کا چہرہ ہے، شاہد افریدی پاکستان کا ہیرو ہے، اور شاہد افریدی پاکستان کا سفیر ہے۔ لندن میں کشمیر کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے شاہد افریدی نے یہ جملہ تو کہا، لیکن اس جملے کا سیاق و سباق کیا ہے؟ پہلے ہم شاہد افریدی کا یہ پورا کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو میرا اظہار کشمیر، میرا نام دانیال ہے، مقبوضہ کشمیر سے ہوں، اور مجھے بس آپ سے یہ کہنا ہے کیونکہ کافی لوگ کشمیر میں آپ کی ایک فین بیس ہے اور آپ اس سے کافی اویئر بھی ہیں اور آپ نے اس کو ایکسپریس بھی کیا ہے، بٹ اس فین بیس سے آپ اس طریقے سے انٹریکٹ نہیں کر پاتے جس طریقے سے باقی فین بیس سے کر پاتے ہیں فار آبویس ریزنس۔ لیکن مجھے آپ سے بس یہ کہنا ہے کہ جو کشمیری فینس کی پاکستان ٹیم کو سپورٹ، مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ ہیں یا پرٹیکولرلی آپ کو سپورٹ، وہ باقی فینس سے مختلف اس طریقے سے ہے کہ جب کشمیری فینس ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو اٹ کمز ایٹ سرٹن کاسٹ۔ ہمارے لیے سپورٹ کرنا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے، اٹ کمز ود اٹس اون ڈینجرز۔ ہم نے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کیا تو ہم یونیورسٹی سے ایکسپیل ہوئے، ہمارے یہاں کرفیو لگتا ہے، باقی چیزیں ہوئی وغیرہ وغیرہ، آپ نے سنا ہوگا، نیوز بھی پڑھتے ہوں گے۔ لیکن کافی دہائیوں تک یہ جو لو اسٹوری ہے بٹوین کشمیری فینس فرام انڈین کشمیر اینڈ پاکستان کرکٹ ٹیم، یہ ایک بہت ہی ایک طرفہ ریلیشن شپ تھی ان ٹرمز آف سارا ہوتا رہا، ہماری سپورٹ کرنے کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے رہے، بٹ اس طریقے کا ایکنالجمنٹ یا ریکگنیشن کسی پاکستانی ایتھلیٹ کی طرف سے نہیں آیا۔ پر اس چیز کو آپ نے بدلا جب آپ نے ایکنالج کیا ریسنٹلی انڈیا میں آ کے کہ کشمیری فینس میں سپورٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو وارننگ ملی، پھر آپ نے پھر بھی ایکنالج کرا دیا۔ میں اس میچ میں پریزنٹ تھا، بالکل آپ میرے سامنے، وہ اپنا لاسٹ انٹرویو دیا۔ اس کے علاوہ پھر آپ باقی محاذوں پہ بھی اس ایشو کو اٹھاتے رہے ہیں، تو سب کے لیے بگ تھینک یو آن بہاف آف آل دا کشمیری پیپل ہو آر فائٹنگ دیئر فائٹ، اور آپ نے جتنے محاذوں پہ اٹھایا ہے آگے بھی یہ امید ہے کہ اٹھاتے رہیں گے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایک پریسیڈنٹ بنے باقی ایتھلیٹس اور باقی ایون شوبز کے جو اسٹارز ہیں، باقی وغیرہ اسٹارز ہیں، کہ وہ بھی اس کو آگے لے کے چلیں۔ تو یہ ایک ہے، اور اس کے بارے میں یار میں یہی کہوں گا کہ تھینک یو سو مچ۔ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کو دنیا نے کشمیر ایک ایشو بنا دیا۔ کشمیر کوئی ایشو نہیں ہے، جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، میں کہتا ہوں چلو پاکستان کو نہیں چاہیے کشمیر، انڈیا کو بھی نہ دو، کشمیر اپنے ایک ملک بنے، ایٹ لیسٹ انسانیت تو زندہ رہے نا، جو انسان مر رہے ہیں وہ تو نہ ہو نا یار۔ نہیں چاہیے پاکستان کو، پاکستان سے 4 صوبے نہیں سنبھل رہے، آپ انڈیا کو بھی نہیں دو، پاکستان کو بھی نہیں چاہیے کشمیر کو اپنے پھرنے دو، اپنا اوپر رہنے دو ان کو۔ انسانیت بڑی چیز ہے، جو وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں تکلیف ہوتی ہے، کہیں پہ بھی انسان مرتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، تکلیف ہوتی ہے ایز اے انسانیت۔ جی، تو آپ نے شاہد افریدی کا ایک کلپ سنا جس کے اندر ایک طالب علم ان سے سوال کر رہے ہیں کشمیر کے متعلق، اور شاہد افریدی اس کا بہت ہی خوبصورت جواب دے رہے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ شاہد افریدی میں تھوڑی سی جلد بازی بھی ہے اور کچھ وہ جذباتی بھی ہیں۔ شاہد افریدی کو اس حساس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے الفاظ پر یا اپنی ادائیگی کے لہجے پر غور کرنا چاہیے تھا۔ شاہد بھائی، آپ نہ صرف میرے ہیرو ہیں بلکہ آپ پورے پاکستان کے ہیرو ہیں۔ آپ سے محبت ہمارے لیے اسی طرح سے لازم ہے جس طرح آپ کی پاکستان سے محبت لازم ہے، لیکن آپ کی یہ گفتگو جو کہ اس وقت متنازع بن چکی ہے، اس میں جہاں پر بھارتی میڈیا کا غلط کردار ہے، اس کا منفی پروپیگنڈا ہے، وہیں آپ کی جانب سے کچھ الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہے۔ شاہد افریدی نے یہ جو گفتگو کی ہے، آیا یہ پہلی دفعہ کی گئی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ شاہد خان افریدی نے کشمیریوں کے دل کی بات کی ہے۔ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جس طرح سے بھارتی فوج ظلم کر رہی ہے، بربریت کر رہی ہے، اور وہاں پر
بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو جس طرح سے مارا جا رہا ہے وہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ کتنا خونی کھیل ہے، مگر اس تمام ظلم اور جبر کے باوجود کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں۔ جب شہید ہوتے ہیں تو اپنی قبروں کے اوپر وہ پاکستان لکھواتے ہیں، آزادی لکھواتے ہیں، ایک وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ان کو کفن بھی پاکستانی پرچم میں دیا جائے۔ یہ ان کی پاکستان سے محبت ہے، ان کا لگاؤ ہے پاکستان سے۔ مگر کشمیر میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کا یہ خیال ہے کہ کشمیر خود مختار ہونا چاہیے۔ شاہد افریدی کا یہ کلپ سن کر یقیناً آپ نے بھی یہ بات اخذ کی ہوگی کہ افریدی کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جو خون کی ہولی ہے وہ بند ہو اور کشمیری عوام کو ان کے فیصلے کرنے کا حق ہو، انہیں خود مختاری حاصل ہو اور وہ جس طرح سے چاہیں اپنی آزادی اور خود مختاری کے ساتھ رہ سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ اقوام متحدہ میں ہے۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے جو خاص 2 قراردادیں منظور کی تھیں، ان میں سب سے بڑی قرارداد اور اہم ترین قانونی لحاظ سے، انٹرنیشنل لاء کے لحاظ سے کشمیر کے متعلق یہ ہے کہ کشمیر کی عوام کا حق خود ارادیت تسلیم کیا گیا، یعنی جو خطہ کشمیر ہے وہاں کی عوام کو آزاد اور خود مختار رہنا ان کا بنیادی حق ہے۔ ان کے اوپر کسی قسم کا جبر قانونی نہیں ہوگا، نہ پاکستان کی جانب سے نہ بھارت کی جانب سے۔ بھارت نے کشمیر کے معاملے میں ہمیشہ ظلم اور تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے، مگر پاکستان نے جب بھی بھارت کو ڈائلاگ کی طرف بلایا، بھارت نے وہاں سے فرار اختیار کی ہے اور پھر عالمی سطح پر پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان کشمیر کے اندر دہشت گردی پھیلا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لداخ اور جموں کشمیر ہے وہاں پر بھارت خونی کھیل کھیل رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی اس قرارداد کے بعد بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے یقین دلایا تھا کہ وہ کشمیر کا معاملہ اس قانون اور اس قرارداد کے تحت حل کرے گا، مگر وہ بھی بددیانت ٹھہرا اور اس کے بعد آنے والے اس سے بڑے بددیانت ٹھہرے جنہوں نے آج تک کشمیر کا معاملہ اس قرارداد کی روشنی میں حل نہیں کیا۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کی جانب سے کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ہمیشہ اٹھایا گیا، سفارتی طور پر، اخلاقی طور پر ہر طرح کی سپورٹ کشمیریوں کو کی گئی پاکستان کی جانب سے، اور پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ بڑے احسن طریقے سے لڑا۔ مگر جو موجودہ ہمارے حالات ہیں اس میں کشمیر کے متعلق پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ بھی اس قدر واضح نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، اور اس کے بعد جس طرح سے کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا گیا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کشمیر کی عوام کا معاملہ کچھ اس طرح سے لٹکا ہوا ہے کہ ایک طرف جہاں پر بھارتی ظلم، بربریت اور ان کی میں کہوں گا کہ غنڈہ گردی، دہشت گردی وہاں پر جاری ہے، دوسری طرف سے کچھ ہماری پالیسیز بھی کمزور ہیں، ہماری طرف سے کچھ معاملات واضح نہیں کیے گئے۔ پرویز مشرف کی طرف سے کشمیر کاز کو بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا، اور اس کے بعد جو بات آج شاہد افریدی کر رہا ہے یہ بات افریدی نے نہیں کی، بلکہ اس سے پہلے کشمیری عوام اور کشمیری حریت رہنما بھی کر چکے ہیں۔ اگرچہ ان کی اکثریت پاکستان کے حق میں ہے، تاہم ان کی ایک بہت بڑی تعداد خود مختار کشمیر کا نعرہ لگاتی ہے، جو کہ پاکستان کو بسا اوقات بہت برا لگتا ہے۔ مجھے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی یہ نعرہ ناگوار نہیں گزرا، کیونکہ کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ جس طرح جئیں۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی ہے اس میں ہماری فوج کا جو ایک اہم اور مرکزی کردار ہے وہ تو ہم سب کو معلوم ہے، مگر ہماری فوج کے ایک سابق سربراہ جنرل اشفاق کیانی کشمیر کے حوالے سے پالیسی کے متعلق کیا انکشاف کرتے ہیں وہ بھی ذرا سنیے۔ 9/11 has completely transformed or changed various equations. We cannot have the same understanding pre-9/11 and after 9/11. What is the freedom struggle before 9/11, after 9/11, it is called something differently. We still believe the freedom struggle in Kashmir is a freedom struggle, but if you get nobody's support, so we will have to adjust accordingly. I don't mean to say that we abandon because there is our national interest. I don't mean to say that we abandon because there is our national interest. So there is our national interest. جی تو یہ ہمارے سابقہ سپہ سالار جناب جنرل اشفاق پرویز کیانی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہنے میں کوئی عجب نہیں کہ ہم کشمیر کے کاز سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ عملی طور پر پاکستان اس وقت بہت سے ایسے مسائل کا شکار ہے کہ وہ کشمیر کاز پر اس طرح سے کھڑا نہیں ہے جس طرح ماضی میں کھڑا ہوا کرتا تھا۔ اب اگر شاہد افریدی نے یہ بات کہہ دی ہے اور کشمیری عوام خود بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بری بات ہے۔ شاہد افریدی کی بات کو الٹا جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا گیا، اور خاص کر جو انڈین میڈیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرا چینل بہت سے انڈین دیکھتے ہیں، انڈیا کی جو عوام ہے
ان کی طرف سے اتنا تعصب نہیں ہوتا. ان کا میڈیا بہت زیادہ دہشت گردی پھیلاتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو لڑاتا ہے اور نفرتیں پھیلانے کا کاروبار کرتا ہے. شاید ان کے میڈیا کے اندر سب سے زیادہ ریٹنگ ہی کشمیر کے ایشو پر اور پاکستان کو گالی دینے پر جو ہے وہ ملتی ہے. اسی لیے وہ ہمیشہ کچھ اس طرح کے غلط پروپیگنڈے کیا کرتے ہیں. شاہد افریدی کے اس بیان کو، یعنی کہ کشمیر کو خود مختار ہونا چاہیے اور بھارت کے مظالم بند ہونے چاہیے، اس کے اوپر بھارت کی عوام کی طرف سے بھی ایک بڑی تعداد نے شاہد افریدی کی حمایت کی ہے. آفریدی کے بیان کو جب توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا تو آفریدی نے اس کے بعد ایک وضاحتی ٹویٹ کی. وہ ٹویٹ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں آفریدی کہتے ہیں کہ ان کے بیان کو غلط پیش کیا گیا اور وہ ہر پاکستانی کی طرح کشمیریوں کی جدوجہد کے ساتھ ہیں اور وہ کشمیر کے اندر بھارتی جو ظلم اور سربریت ہے اس کے خلاف ہے. آفریدی کے اس بیان کے بعد کچھ پاکستانیوں نے غداری کا تمغہ بھی دیا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو سلسلہ ہے نا، ذرا سی بات پر کسی کو دہشت گرد کہہ دینا، غدار کہہ دینا، ایجنٹ کہہ دینا، یہ بہت غلط بات ہے. شاہد افریدی ہمارا مثبت چہرہ ہے، شاہد افریدی ہمارا ہیرو ہے، ہمارا سفیر ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ پٹھان آدمی ہے، کبھی کبھی جذبات میں کچھ کہہ جاتا ہے. اور شاہد بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو سیاست میں آنا ہے، اس طرح کے ایشوز پہ آپ نے بات کرنی ہے، تو آپ کے لیے ایک طویل سفر جو ہے آپ کا منتظر ہے. عمران خان بھی ایک کرکٹر تھے اور انہوں نے تقریباً 30 سالہ جدوجہد کے بعد وہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں. آپ ضرور کشمیر کے حق میں آواز اٹھائیں، لیکن اس سے پہلے کشمیر کے متعلق جو قوانین ہیں، جو پاکستان کا موقف ہے اور عالمی سطح پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس تنازع کی جو قانونی حیثیت ہے، اس حوالے سے آپ کے لیے آگاہی لازمی ہے. کیونکہ پاکستان نے کشمیریوں کو یہ حق بھی دیا ہے آئین پاکستان کے روح سے کہ اگر کشمیر کی ریاست ایک الگ ریاست بنتی ہے اور پاکستان کے ساتھ وہ مرج ہونا چاہتی ہے، اس کے بعد بھی ریاست کو یہ حق ہوگا، وہاں کے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ ریفرینڈم کروا کر جس طرح سے اپنے قوانین وضع کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جس طرح سے وہ رہنا چاہیں وہ رہ سکتے ہیں. یہ آئین پاکستان ہے. تو اس تمام تر صورتحال کے بعد ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شاہد افریدی کے بیان کو غلط لیا گیا، بھارتی میڈیا نے غلط پروپیگنڈا کیا اور انہیں جب بھی کوئی اس طرح کا پوائنٹ ملتا ہے اسے انتہائی بد اخلاقی، بد زبانی، جھوٹ اور کذب بیانی کے ساتھ وہ آگے پھیلاتے ہیں. ایک منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ کرتے ہیں. کچھ پاکستان کی میڈیا میں غداری بانٹنے کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہر فرد کو جو ہے وہ غداری کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. تو احتیاط ہم سب کو برتنی چاہیے. شاہد افریدی کا موقف میرے نقطۂ نظر میں بالکل درست ہے، مگر شاہد بھائی کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کشمیری عوام کی اکثریت کا نعرہ کشمیر بنے گا، پاکستان جو ہے یہ ہے، اور وہ مرتے دم تک پاکستان سے محبت کا دم بھرتے ہیں. اور سید علی گیلانی ہوں، یاسین ملک ہوں، اس طرح سے جتنے بھی وہاں پر حریت رہنما ہیں، وہ آئے روز شہادتیں جھیلتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، نظر بندیاں کاٹتے ہیں. اس کے باوجود وہ اپنی حریت کی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹے. آزادی کے لیے جتنی قربانی کشمیری عوام نے دی ہے، اب ان کا حق ہے کہ وہ آزادی ان کو ملے، اور وہ کس طرح سے رہنا چاہتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں گے خود کشمیری. اور کشمیری عوام جس طرح سے چاہے، وہ خود مختار رہنا چاہے یا کسی ملک کے ساتھ رہنا چاہے، یہ ان کا اختیار ہے. اور پاکستان بغیر کشمیر کے کبھی مکمل نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. مگر کشمیری عوام اور خاص کر ان کی جو نئی نسل ہے، اگر وہ پاکستان کی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ نالاں ہے پاکستان سے، تو پاکستان کا آئین اور اقوام متحدہ کا قانون بھی انہیں یہ حق دیتا ہے کہ وہ جیسے چاہیں اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد رنگ لائے گی اور وہ ضرور آزادی کی فضاؤں میں سانس لیں گے. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد.